اپنی بندگی کے امتحان میں تم کو ڈالا ہے. زندگی دی عقل و خرد سے نوازا، اپنی کتاب اتاری اپنے انبیاء اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ سارا کچھ امتحان ہے آخرت کی زندگی کے لیے، کہ یا تو ہمیشہ کی عیش کی زندگی گزارو گے یا ہمیشہ آگ کے اندر جلتے رہو گے. تو 10 20 50 سال کی یہ زندگی ہے، اس میں تمہیں اللہ نے ایک ہی امتحان اور آزمائش میں ڈالا ہے کہ اس کی زمین پر چلتے ہو، اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو، اس کے پانی سے پیاس بجھاتے ہو، اس کے پیدا کیے ہوئے رزق سے اپنا پیٹ بھرتے ہو. اس نے تم کو اولاد دی ہے اور خاندان میں کنبہ عطا فرمایا، آپس میں محبت پیدا کی تاکہ زندگی کا یہ دور جو مختصر ہے یہ اچھی طرح سے گزار لو. فرمایا یہ سب کچھ دینے کے بعد اس نے اللہ کے بندو تم سے ایک ہی بات مانگی ہے کہ فدعوہ مخلصین لہ الدین، کہ اسی کو اپنا آقا اور مالک سمجھو جب کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی تمنا کروٹ ہے تو فرمایا اس کے لیے اپنے ایک ہی مالک کو آواز دو اور پکارو کہ اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، وہ دل کی بات سے واقف ہے، ہر جگہ سے ہر پکارنے والے کی بات سن کر اس پر فیصلہ کرتا ہے. تو یہ اللہ کا ایک مطالبہ مالک کی ایک بات ہے کہ لوگوں تم کو اس دنیا میں خالص اپنی بندگی کے لیے میں نے بھیجا ہے، اور اسی بندگی اور ایمان کے اوپر پھر فیصلہ کروں گا. یا تو آپ تمہارا مسکن ہو اور یہ بہاروں پر بہاریں ہیں جن کی براتیں کبھی ختم نہ ہو. تو اس لیے اللہ کے بندو ہر مسئلے میں اپنے مالک کو اپنا اکیلا مالک مان کر اس کے سامنے جھکو، اس کے سامنے فریاد کرو، گود پھیلاؤ، دعائیں کرو، اس کی بڑائی کا اعلان کرو. یہ ایک مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سورہ فاتحہ الحمدللہ سے لے کر الناس تک ایک ہی مسئلہ بیان فرمایا ہے. باقی جو قرآن کے اندر ہے وہ اسی مسئلے کی تفسیر ہے، جس کو آج امت مسلمہ ایسے بلا چکی ہے گویا کبھی اس نے یہ بات سنی نہیں تھی. ابھی ایک مہینہ گزرا ہے جو 12 وفات کا مہینہ کہلاتا تھا. اس مہینے کی 12 تاریخ کو جو اس امت نے کیا ہے اور برابر کرتی آئی ہے مدتوں سے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ امت اپنے مالک کو بھول چکی ہے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جو چیز بیان کی تھی کہ دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساتھی اور شریک نہ بنانا، اور کہیں میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، کہیں میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا. مجھے جب یاد کرو تو مجھے اللہ کا رسول مانو، اللہ کا بندہ مانو، بس میری حیثیت یہ ہے. اور اس امت کا آج یہ حال ہو گیا ہے کہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شرک اور کفر کے خلاف زندگی بھر جنگ کرتا آیا ہے، آج اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا ہے. کہیں یا رسول مدد کی آواز بلند ہوتی ہے، کہیں یا اللہ اور یا محمد لکھا جاتا ہے مسجدوں میں، دکانوں میں، مکانوں کے اندر. کئی حال یہ ہے کہ اللہ کی نظر و نیاز کے بجائے یہ حلوہ پکتا ہے، اور یہ نظر و نیاز ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نظر و نیاز یہ عبادت ہے اللہ کے لیے جائز اور سزاوار. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو تو کفر شرک. 4 جگہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس نظر کا کھانا جو ہے غیر اللہ کی، یہ سارے حرام اور نجس کھانوں سے زیادہ نجس اور حرام ہے. چاہے دیکھنے میں وہ ایسا نظر آئے کہ یہ روغن سے تر ہے، زبان پر رکھنے والے یہ سمجھے کہ لذت سے بھرا ہوا ہے، لیکن مالک نے قرآن کے اندر غیر اللہ کی نظر و نیاز کو 4 جگہ بیان فرمایا کہ یہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام اور نجس اور شرک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اپنے نبی کے ساتھ اس امت نے کیا کچھ کیا، اور ان کا بڑا سے بڑا ہے. وہ کبھی تقریر کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی زبان سے آخر میں نکلتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا،
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اور مراد آقا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہے، اللہ کو نہیں۔ آج کا یہ جو اللہ کا دشمن ہے چاہے کلمہ پڑھتا ہو، ہاں اللہ سے مراد لی جائے کہ ہاں آقا مالک ہے، اس کا کرم ہے، یہ بات الگ۔ لیکن آج اس امت کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی کرم فرمائی ہے، جن کی رحمت ہے، جو حاضر و ناظر ہے، عالم الغیب ہے، مختار کن ہے، اب اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے، مالک الگ ہو گیا ہے کہ جس کو چاہو تم دو اور جس کو چاہے محروم کرو۔ تو اس طرح سے اللہ کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو شرک کہتے ہیں، اور شرک کے بعد اگر کوئی توبہ نہ کرے تو مالک قرآن میں فرماتا ہے، یہ 18 انبیاء ہیں سورہ الانعام میں، نوح علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء کا ذکر، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب کا نام بنام اللہ نے ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ لوگوں سمجھانے کے لیے ولو اشرکو، بفرض محال انبیاء شرک نہیں کرتے، لو اشرکو، اگر کہیں یہ شرک کر بیٹھتے ایک اور توبہ نہ کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو زندگی بھر کا جو ان کا کام اور جو عمل تھا وہ سب برباد کرتا تھا۔ کوئی مالک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتا ہے، فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، وہی ہماری طرف سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں ان تک آئی ہے اور آپ کو اسی وحی سے نوازا جا رہا ہے۔ اور وہ بات یہ ہے لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو بفرض محال ہمارے آخری نبی ہے محبوب ترین، اگر بفرض محال آپ بھی ایک شرکت بیٹھے تو سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے، مالک کے دربار میں دیوالی ہو کر پہنچے گے۔ اسی بات کو بخاری مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو اللہ کے ساتھ ایک شرک کر کے مر جائے چاہے جتنے بڑے اس کے اعمال ہوں وہ آگ میں جائے۔ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، گناہ گار سے گناہ گار ہو اگر اس نے شرک کرنے کی بجائے ایمان پر اس کی موت آئی ہو، یہاں تک کہ زمین کا چپا چپا اس نے برائی سے گناہ سے مر دیا ہو۔ حدیث قدسی میں مالک فرماتا ہے لقیتہ بمثلھا مغفرہ، اگر ایمان کے ساتھ آیا ہے گناہ گار، ایسا گناہ گار کی ساری زمین اس نے بھر دی، گناہ کے سیاہ کر ڈالی، لیکن مشرک بن کر نہیں آیا ہے، ایمان کے اوپر خاتمہ ہوا ہے، صحت کمزور اور شیطان کے غلبے سے وہ زندگی بھر گناہ کرتا ہے۔ فرمایا ایک دن ایسا آ کے رہے گا کہ میں اس گناہ گار کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا کہ اتنی رحمت سے اس سے ملوں گا کہ جتنی اس کی خطائیں ہیں ان کو میری رحمت ڈھانپ لوں گی، اور آخر کار یہ گناہ گار جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مومنوں کا ایسے ہی ایک گناہ گار جو سب سے زیادہ گناہ گار ہوگا جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا وقت آ جائے گا، اور یہ آخری شخص ہے، باقی سارے مومن نکال لیے گئے ہیں گناہ گاروں، ان کو اللہ نے سزا دینا مناسب سمجھی۔ یہ آخری جب نکالا جائے گا کوئلے کی طرح سے جلا ہوا، تو پروردگار عالم جس کو نہر حیات میں ڈالے گا اور اس کی کالب، اس کی جلن، سوزش سب دور ہو جائے گی، اس کو جمال واپس آ جائے گا، برت ہی برت ہو۔ تو مالک اس سے کہے گا میرے بندے اب مانگ تو چاہتا ہے، تیرے دل میں جو خواہش ہو، وہ کہے گا مالک وہ جلن مجھے یاد ہے، اور اب تو حسن و جمال ہے اور دل اور جگر میں ٹھنڈک ہے، اب مجھے کچھ نہ چاہیے، بس یہی کافی ہے میرے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اسے مجبور کرے گا، اللہ کے نبی سے ہم فرماتے ہیں جہاں تک کہ جو اس کے سمجھ میں آئے گا مانگتے مانگتے جب تھک جائے گا کہ مالک اب مجھے کچھ یاد نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ باتیں اور بتائے گا کہ یہ بھی مانگ میرے بندے، تو نے یہ تو مانگا نہیں، اور جب سب اللہ اسے بتا چکے گا پھر کہے گا کہ تو نے مانگا میرے بندے وہ میں نے تجھ کو سب کچھ عطا کیا، اور جو تو بھول گیا تھا اور نہیں مانگ پایا تھا میں نے بتایا، تو نے پھر مانگا تو میں نے وہ بھی تجھے دیا۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بخاری مسلم کی حدیث کے راوی ہیں
وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا، اور پھر اللہ کہے گا کہ تو نے مانگا اور میں نے بتایا یہ بھی دیا، اور اس سب کا 10 گنا اور دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایمان کی یہ برکت ہے جس کو آج لوگ بیان سمجھتے ہیں، لباس کی طرح سے جس طرح چاہے پہنے اور جب چاہے اتار سکے۔ یہ ایمان کی برکت ہے کہ سب سے بڑا گناہ گار کائنات کے اندر اس ایمان کی برکت سے جلے گا تو، لیکن برکت کا عالم یہ ہے کہ آخر کار وہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اور جو کہے گا اللہ اس کو دیتے رہے گا۔ یہ آواز ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے ہماری دعوت۔ یہ ہیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم ہیں ان کے ساتھی۔ اسی دعوت کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اپنی قوم کو یہی بات بتا رہے ہیں کہ شرک کی وجہ سے تمہاری ساری ناکامیاں اور تمہارے اعمال ہیں یہ برباد ہو جائیں گے، اور یہ جو فرقے بنے ہیں، مسلک بنے ہیں، یہ اسی شرک کی وجہ سے بنے ہیں۔ کوئی مسلک، کوئی جماعت ایسی نہیں جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو۔ تو یہ دعوت اٹھی تھی اللہ کے فضل و کرم سے، اور اب الحمدللہ یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں جہاں جہاں تک ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر پہنچ رہا ہے یا یہ بیانات پہنچ رہے ہیں، وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم اس جماعت کو منظم کر رہے ہیں اور اس دعوت کو پھیلا رہے ہیں، اور بڑی سادہ بات ہے میرے پیارے بھائیوں، بالکل شرک نہ کرو۔ توحید اصل ہے، سارے انبیاء کی یہی دعوت ہے، اور اسی نقطے کے اوپر جو ہے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی گزری ہے، صحابہ کرام کی پوری زندگیاں گزری ہیں۔ کہیں یہ جمہوریت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کہیں پیری مریدی نہیں ہے، کہیں عرس اور میلے نہیں ہے، کہیں یہ مندر مزار نہیں ہے، یہاں چڑھاوے نہیں ہیں، واسطے وسیلے نہیں ہیں، رکوع اور سجدے نہیں ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے۔ تو یہ سادہ سادہ باتیں ہیں، یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اس کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ، دیکھنا خیر آ جائے گی، امت مسلمہ بھی اٹھے گی انشاءاللہ، صحیح معنوں میں نیا پاکستان بنے گا، بلکہ پوری دنیا کو پاکستان بنائیں گے۔ پاک سرزمین شاد باد، پوری زمین جب پاک ہوگی، جب آخری مندر گرے گا، آخری مزار گرے گا، اور یہ جمہوریت کا نظام اور باقی جتنے مشرکانہ شیطانی نظام ہے سب کا خاتمہ ہو کے وہ نظام ہوگا جو ہمارے مالک اور خالق کو پسند ہے انشاءاللہ۔ اسی انداز سے ہم اٹھ رہے ہیں جس طرح صحابہ کرام اٹھے تھے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا منشور ہے۔ ہر اینگل سے آپ ہمیں پرکھنے کی کوشش کریں اور حق پائیں، اور بالکل یہ حق ہے، اس کا ساتھ دیں۔ اور یا تو مخالفت اس سے میں آئے گی، اگر اللہ توفیق نہ دے تو یہ بہت بڑی بدبختی ہوگی، یا نیوٹرل انسان رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا، نہ حق کا ساتھ دیتا نہ باطل کا، تو نیوٹرل تو پھر جانور ہوتے ہیں، ان کا کیا بھروسہ۔ اصل بات یہ ہے کہ معنی خالص عمل صالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے ہمارے بھائیوں کو۔